آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے بھی ایماندار اور نیت بھی ثواب کی ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ مومن نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، یا ایماندار تو ہے لیکن اس کی نیت درست نہیں ہے، ثواب کی نیت ہی نہیں ہے، ایسے روزے دار کو اجر نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزوں کا ثمر سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ انہیں حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں کہ جو ساری رات جاگتے رہتے ہیں لیکن سوائے جاگنے کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جو اپنی رات کو ضائع کر دیتے ہیں، مسجد کے تقدس کو گانوں کے دھنوں اور سروں میں پامال کر دیتے ہیں، جنہوں نے رات تو جاگ کر گزاری لیکن رات میں اللہ کی عبادت نہ کی، رات ضائع گزر گئی، سوائے جاگنے کے انہیں کچھ نہ ملا۔ مگر ایسے لوگ کہ جن کی نیت بھی درست تھی اور ایماندار بھی تھے، روزے بھی ثواب کی نیت سے رکھ لیے اور رات کا قیام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا، وہ ہیں جو ثواب کمانے والے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے رات کو تخلیہ میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن، اللہ نے اپنے احکامات بھی درج کر دیے، اور قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ تو جس بندے نے قرآن کریم کو پڑھ لیا اس نے اللہ کے احکامات کو بھی پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور نعت اور منقبت بھی پڑھ لی۔ اور ایسا بندہ کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اور نیت بھی اس کی اللہ کی رضا کی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ روزہ اور یہ قرآن اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ لیکن حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ایسے بھی روزے دار ہیں کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹے کردار اور جھوٹے گفتار سے باز نہیں آتے۔ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی انہیں نہیں ملا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جمعۃ المبارک کی باسعادت گھڑیاں ہیں اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اسے کہتے ہیں جمعۃ الوداع۔ بعض لوگوں کے اذہان میں اور تصورات میں یہ باتیں مندرج ہیں، جمعۃ الوداع کوئی خاص جمعہ ہے یا اس دن کوئی خاص قسم کے اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں، یا یہ کوئی خاص قسم کا تہوار ہے، یا اس دن کوئی خاص قسم کے اعمال کرنے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ آج کا دن جو جمعۃ الوداع کا دن ہے، یہ صرف
ایک جمعے کا دن ہے، جس طرح رمضان کے باقی جمعوں کی فضیلت ہے اسی طرح اس دن کی بھی فضیلت ہے۔ اس دن کی کوئی علیحدہ سے منفرد کوئی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ جس طرح رمضان المبارک سید الشہور ہے، یعنی کہ جتنے مہینے ہیں تمام مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے، اسی طرح جمعے کا دن سید الایام ہے، یہ باقی دنوں کا سردار ہے۔ تو اس وجہ سے جمعے کی فضیلت ہے کہ یہ سید الشہور میں سید الایام ہے۔ تو جس طرح رمضان المبارک میں 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں، جہاں باقی جمعوں کی فضیلت ہے تو وہاں اس آخری جمعے کی بھی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن علیحدہ سے اس جمعے کی کوئی فضیلت نہیں۔ جس طرح عوام میں مشہور ہے کہ اس دن قضا عمری کی نماز 4 رکعت پڑھ لی جائے تو انسان کے پچھلے ساری قضا نمازیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ لوگوں کے اپنے کھڑے ہوئے طریقے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت سے یہ بات ثابت نہیں۔ نمازیں اگر کسی کی قضا جتنی ہوئی ہے، جب تک وہ پوری قضا نہ لوٹائے گا وہ اس فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا، اسے پوری کی پوری لوٹانی پڑیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 رکعت پڑھ کے اور ساری قضا نمازیں پوری ہو گئی۔ اور اس قسم کے جتنے بھی من گڑت باتیں ہیں اس جمعۃ الوداع کے دن کے بارے میں، وہ تمامی قسم کی باتیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اس جمعے کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اور اس سال میں یہ جمعہ ہمیں پھر نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی جمعے تو ہمیں نصیب ہوں گے، اللہ کرے نصیب ہوں، مگر رمضان کا تو یہ آخری جمعہ ہے نا، سید الشہور میں سید الایام تو یہ آخری ہے۔ تو بس یہ بات ہے، اور باقی جو باتیں ہیں تو ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے بھی ایماندار اور نیت بھی ثواب کی ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ مومن نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، یا ایماندار تو ہے لیکن اس کی نیت درست نہیں ہے، ثواب کی نیت ہی نہیں ہے، ایسے روزے دار کو اجر نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزوں کا ثمر سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ انہیں حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں کہ جو ساری رات جاگتے رہتے ہیں لیکن سوائے جاگنے کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جو اپنی رات کو ضائع کر دیتے ہیں، مسجد کے تقدس کو گانوں کے دھنوں اور سروں میں پامال کر دیتے ہیں، جنہوں نے رات تو جاگ کر گزاری لیکن رات میں اللہ کی عبادت نہ کی، رات ضائع گزر گئی، سوائے جاگنے کے انہیں کچھ نہ ملا۔ مگر ایسے لوگ کہ جن کی نیت بھی درست تھی اور ایماندار بھی تھے، روزے بھی ثواب کی نیت سے رکھ لیے اور رات کا قیام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا، وہ ہیں جو ثواب کمانے والے ہیں۔
ایسے لوگ جنہوں نے رات کو تخلیہ میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن، اللہ نے اپنے احکامات بھی درج کر دیے، اور قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ تو جس بندے نے قرآن کریم کو پڑھ لیا اس نے اللہ کے احکامات کو بھی پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور نعت اور منقبت بھی پڑھ لی۔ اور ایسا بندہ کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اور نیت بھی اس کی اللہ کی رضا کی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ روزہ اور یہ قرآن اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ لیکن حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ایسے بھی روزے دار ہیں کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹے کردار اور جھوٹے گفتار سے باز نہیں آتے۔ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی انہیں نہیں ملا، وہی کردار رہا۔ جس طرح غیر دنوں میں وہ جھوٹ بکتے رہے، اول فول بولتے رہے اور اپنے کردار سے اور گفتار سے مغلظات بکتے رہے، رمضان میں بھی انہوں نے وہ کام نہیں چھوڑا، وہی کام کرتے رہے۔ تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان میں روزہ رکھ کر جھوٹے کردار اور گفتار کو نہ چھوڑنے والا سوائے بھوک پیاس کے اسے کیا چیز حاصل ہوگی؟ دن کو مشقت بھی اٹھا لی، بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، مگر گناہ بھی نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، اور ٹوہ لگانا نہیں چھوڑتا، اور دوسروں پہ بدگمانی کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر! کس قدر یارو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں۔ علماء کے خلاف بھی لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں۔ کیسے روزے قبول ہوں گے؟ کس طرح سے روزے قبول ہوں گے؟ میرے عزیزوں، نیت کو درست کر لیجئے۔ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی، اعمال کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ بھائی ہم نے جو عمل کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو پھر اجر بھی اللہ دے گا۔ اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے میں ہی اجر دوں گا۔ اب روزہ تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ اجر بھی میں دوں گا۔ اگر کسی نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہی نہیں ہے اسے اجر کہاں سے ملے گا بھائی؟ اگر کسی نے روزہ اللہ کے لیے نہیں رکھا اور روزے میں اس کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی تو اسے اجر کیسے ملے گا؟ رات کا قیام کیا، رات کی عبادت کی، مگر نیت کیا تھی؟ لوگ کہیں بھائی پہنچا ہوا سرکار ہے، تو بس اللہ کے لیے تو وہ عمل نہ ہوا نا، وہ تو اس میں ریاء الناس شامل ہو گیا، ایکسیبیشن شامل ہو گیا، اس میں تو لوگوں کے لیے جو نمود اور نمائش تھی وہ شامل ہو گئی۔ اب یہ اس کا جو اجر ہے وہ فوت ہو چکا، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اجر اسی کام کا ملتا ہے، اسی عمل کا ملتا ہے جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رات کا قیام کیا، فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں ایک رات ایسی عطا فرما دی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا اس مہینے کی افضلیت، اس مہینے میں جو شب قدر ہے اس کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کی وجہ سے، کہ بھائی اس رات میں قرآن نازل ہوا، قرآن کی وجہ سے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کا یہ قدر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا ایک معنی ہے تنگی، بائی معنی کہ ہم یوں سمجھیں گے کہ شب قدر کو جو تنگی کی رات کہتے ہیں، کہ بھائی تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس رات کو آسمان سے دنیا کے اندر جو فرشتے آتے ہیں ان کی تعداد اتنی کثیر ہوتی ہے، اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے۔ اور صرف عام فرشتے نہیں، تنزل الملائکۃ والروح، جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، اللہ، جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، باقی فرشتے بھی اترتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ بعض خوش نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر علماء نے اس کی علامات بھی لکھی ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، اور اس پر کپ کپی طاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رکت طاری ہو جائے، وہ یہ یقین کر لے کہ کسی فرشتے نے میرے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اللہ اکبر۔ تو اس رات فرشتوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کا یہ قدر کا ایک معنی ہے عزت، عظمت، اس کو اردو میں بھی کہتے ہیں قدر و منزلت، اور قرآن نے دونوں معنوں کو بھی استعمال فرمایا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ کسی پر رزق کو فراخ کر دیتا ہے، ویقدر، اور کسی پر تنگ کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر اس طرح سے بھی عزت اور عظمت کا معنی بھی بیان فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، عزت اور عظمت کا معنی بھی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ عظمت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظمت والی رات میں، عظمت والے رب نے عظمت والی رات میں، عظمت والے مہینے میں، عظمت والے شہر میں، عظمت والے نبی پر عظمت والا کلام قرآن مقدس نازل کیا، اور اب جو اس کلام کو پڑھے گا وہ بھی عظمت والا بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ مہینہ، یہ جو شب قدر کی رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے یہ جو فرمایا، اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر 1000 مہینوں سے بہتر جو فرمایا، آگے یہ نہیں بتایا کہ کتنا بہتر، 1 گنا، 2 گنا، 10 گنا، 70 گنا، 1000 گنا، یہ نہیں بتایا، یہ مبہم رکھا۔ یعنی اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میں جانتا ہوں کہ کتنی بہتر ہے، اللہ خود جانتے ہیں کہ کتنی بہتر ہے، اللہ اکبر۔ ویسے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جو پچھلے امتیں تھیں ان کو تو اللہ نے بہت عمریں دی تھی، ان کی عمریں بہت زیادہ تھی، اور اس امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہیں۔ تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ جی انہوں نے تو بہت زیادہ نیکیاں کما لی ہوں گی کیونکہ ان کی عمریں زیادہ تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اس امت کے ساتھ جو اللہ کا خصوصی رحمت کا معاملہ ہے وہ بھی تو دیکھ لیجئے کہ اللہ کریم نے
اس امت میں اتنی فضیلت رکھ دی کہ اللہ نے اس امت کو قرآن عطا فرما دیا، اور پھر اللہ کریم نے اس امت کو رمضان عطا فرما دیا، اور پھر اللہ نے اس امت کو نبیوں کا سلطان عطا فرما دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا مثال سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی کہ پہلے لوگ جب سفر کرتے تھے تو اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، تو اگر بیرون ملک جانا پڑتا تھا تو کئی سال لگ جاتے تھے یا کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ پھر ذرا ترقی ہوئی اور بسیں آ گئی تو وہ 30 کلومیٹر فی حد رفتار سے پہنچاتی تھی۔ مثال کے طور پر یہاں سے اگر کوئی مانسہرہ ایبٹ آباد جاتا تو وہ بس سے 4 گھنٹوں میں 30 کلومیٹر فی حد رفتار سے پہنچا دیتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد کاریں آ گئیں جو 120 کلومیٹر کے رفتار پر تھی، تو وہ 1.5 گھنٹے میں وہ جو 4 گھنٹوں کا منزل تھا وہ 1.5 گھنٹے میں طے ہونے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد جہاز آ گئے، کوئی بندہ اسلام آباد سے جدہ جاتا ہے تو 4 گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر ترقی ہوئی کہ جٹ طیارے آ گئے، اسلام آباد سے جٹ طیارہ اڑان پکڑتا ہے تو 5 منٹ میں وہ ہندوستان پہنچ جاتا ہے، اتنی ترقی ہوگی۔ تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ پہلے جو لوگ سفر کرتے تھے سالوں میں، پھر وہ سفر ہونے لگ گیا مہینوں میں، پھر وہ سفر ہونے لگ گیا دنوں میں، اور پھر وہ سفر ہونے لگ گیا گھنٹوں میں، اور آج وہ سفر ہونے لگ گیا منٹوں میں۔ تو اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے قرب کا سفر، میرے پاس پہنچنے کے مراحل سے جو گزرتا تھا اور اس کو جو سفر کرنا پڑتا تھا پچھلی امتوں کو، اور ان کو سالوں لگ جاتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے، مگر میں اس امت کے ساتھ یہ ترہ امتیاز انہیں بخشتا ہوں، یہ شرف انہیں عطا فرماتا ہوں کہ پچھلی امتیں جو قرب کا منزل سالوں میں طے کرتی تھی، یہ امت ایک رات میں وہ سفر طے کر لیتی، ایک رات میں، لیلۃ القدر کی رات وہ قرب کا منزل طے کر لیتی۔ تو ایسی رات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں لیلۃ القدر کی اس رمضان المبارک میں عطا فرما دی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اس رات کو عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تم اس شب قدر کو، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ ہم لوگ تو دیگر لغویات میں، لہو و لعب کے کاموں میں، فسق و فجور کے کاموں میں، موبائل کے گیموں میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور دیگر خرافات میں، لغویات میں، بدعات میں جن کا دین سے تعلق نہ ہو، ان کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں، گوا دیتے ہیں، اور نیکی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کو ڈھونڈنے والے بن جائیں، ہر رات میں مہذب طریقے سے اور صدقہ کرنے والے بن جائیں، نوافل کی کثرت کرنے والے بن جائیں، زیادہ سے زیادہ وقت وہ اجتماعی نہ گزاریں بلکہ تخلیہ میں گزاریں کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈوب کر محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اور جو دیگر خرافات میں وقت ضائع کر دیتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والا تو وہی ہوگا نا جو کہے گا میں جس سے محبت کرتا ہوں بس وہ ہو اور میں ہوں، اور کوئی دوسرا نہ ہو، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ وہ خلوت کی تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔
تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کے در پر جھکنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شب قدر کی فضیلتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں محرومی سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔